बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं दूध पीने के हवाले से कि दूध पीना रात के वक्त कितना ख़तरनाक हो सकता है और दूध पीने का सही वक्त कौन सा है और दूध के जो फ़ायदे और उसको बेहतर तरीके से किस तरह दूध पिया जाए कि उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दूध जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और मुकम्मल ग़िज़ा है, और इतनी बड़ी नेमत को अगर हम इस अंदाज से पिएँ कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए तो फिर उसके पीने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस वीडियो को आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो जुड़े रहिए हमारी इस आज की वीडियो के साथ और इसे मुकम्मल वॉच करें ताकि बात को अच्छी तरह समझ सकें और इसको फिर बेहतर तरीके से आप लोग दूध को जो है सही अंदाज से इस्तेमाल भी कर सकें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। जी, तो बढ़ते हैं दूध के हवाले से। तो दूध जो है सबसे बेहतरीन दूध गाय का दूध होता है। दूध को ज़्यादा देर तक हमें गर्म नहीं करना चाहिए बस। और जो पतले लोग हैं वो मलाईदार दूध इस्तेमाल करें, और जो भारी जिस्म वाले हैं वो मक्खन निकला हुआ दूध जो है वो इस्तेमाल करें, बलाई का निकाला हुआ दूध इस्तेमाल करें। इस तरह आधा किलो दूध जो है अपनी खालिस खूबियों के साथ 1 पाव गोश्त और 3 अंडों से भी ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, आप देख लें कि जो आधा किलो दूध है वो अपनी ख़ास खूबियों की वजह से 1 पाव गोश्त और 3 अंडों से ज़्यादा कीमती है। और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध में सेहत बख्श अज्जा मौजूद होते हैं। और बात करते हैं हम दूध के पीने का जो सही वक्त है। तो दोस्तों, दूध सुबह पीना ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि दूध सूरज की गर्मी से हज़म होता है, इसलिए रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अमूमन दूध सोने से 3 घंटे पहले पी लेना चाहिए। दूध पीकर फ़ौरन नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा गर्म दूध पीने से एहतलाम होने का इम्कान होता है और रात को दूध पीकर सोने से भी एहतलाम होने का इम्कान होता है। तो दूध किस तरह पीना चाहिए? सबसे बेहतरीन दूध पीने का जो तरीका है वो ताज़ा दूध पीना चाहिए, और थनों से निकला हुआ दूध फौरी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये मुमकिन ना हो तो दूध गर्म करके पिएं। गर्म बस इतना ही करें कि जितना गर्म पिया जा सके। दूध को बार बार उबालने से सेहत बख्श अज्जा उसके ख़त्म हो जाते हैं। दूध को उलट पुलट कर झाग पैदा करके आहिस्ता आहिस्ता पिएँ ताकि उसकी जो अफादियत है उसको हम बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। इसी तरह बात करेंगे दूध की मिठास के हवाले से। तो दूध चीनी मिला दूध बलगम पैदा करता है, और अमूमन दूध बगैर चीनी के पीना चाहिए, क्योंकि चीनी मिलने से दूध में जो कैल्शियम होते हैं वो ज़ाय हो जाते हैं, इसलिए चीनी मिलाना मुनासिब नहीं है। दूध में कुदरती जो मिठास होती है उसका हमें उसका मज़ा लेना चाहिए, उसकी लज़्ज़त हासिल करनी चाहिए। फीका दूध पीने से थोड़े ही दिनों में कुदरती मिठास वाले बग़ैर चीनी के दूध पीने की आदत हमें पड़ जाएगी। जहाँ तक हो सके दूध में चीनी न डालें। अगर मिठास की ज़रूरत हो तो फिर शहद डालें। मीठे फलों के रस, मुनक्का को भिगोकर इसका पानी, इसी तरह गन्ने का रस या ग्लूकोज़ वगैरह आप मिला सकते हैं। हत्ततुल इम्कान कोशिश करें कि इसके अंदर चीनी ना मिलाई जाए। मिश्री अगर मिला लें तो ये जो मिश्री मिला हुआ दूध है मादा मनविया की पैदाइश में इजाफ़ा करता है। दूध एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। इसका एक और बेहतरीन फ़ायदा ये है कि एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, जल्द हज़म होने वाली है। किसी को तो दूध हज़म नहीं होता या अच्छा नहीं लगता, इसके लिए दूध उबालते वक़्त एक आप इस तरह करें कि पिपल जो है वो डाल कर इसको दूध को उबाल लें, उबाल कर पिएँ। इससे गैस नहीं बनती, और दूध में शहद मिलाकर पीने से भी पेट में गैस वगैरह नहीं बनती। दूध जल्दी हज़म हो जाता है। और दूध के साथ नारंगी, मौसमी या सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस तरह दूध के अंदर जो है वो खुशक मेवे डालकर पीने या ऊपर से नारंगी वगैरह खाने से दूध जल्दी हज़म हो जाता है। लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहिए कि दूध के साथ खट्टी अशिया नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे फिर
جو ہے وہ پورا فائدہ اس سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ دودھ پینے کے بعد لیمو چوسنا اور یہی کھٹی وغیرہ چیزیں جو ہیں اس سے تھوڑا سا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بادی پن پیدا کرتا ہے۔ اس طرح دودھ کے ساتھ اگر ہم ادرک کا ٹکڑا یا ادرک کا رس ملا کر استعمال کریں اور پھر یا سونڈ وغیرہ جو ہے اس کا چورن بنا کر یا کشمش ملا کر استعمال کریں تو اس کے فائدے بہت زبردست ہو جاتے ہیں۔ چند دانے انجیر کے کھانے کے بعد اگر ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے خیر اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں دوستو دودھ کن کن بیماریوں میں ہمیں جو ہے کن کن بیماریوں میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانسی، دمہ، دست، پیچس، پیٹ درد، بد ہضمی وغیرہ کی اگر بیماریاں ہوں تو ان میں دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے میں تازہ لسی پینی چاہیے۔ گھی بھی ان بیماریوں میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بلغمی امراض ہیں تو اور زیادہ بلغم پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تھنوں سے جو نکلا ہوا تازہ دودھ ہے وہ پیا جائے اور کیا بات ہے اس کی قوت یادداشت میں وہ اضافہ کرتا ہے، خارش اور اعصابی کمزوریوں کا علاج کرتا ہے۔ بچوں کا سوکھا ہوا جو سوکھڑے کا مرض بچوں کے اندر پایا جاتا ہے، تپدق کا مرض ہے، تپدیق کا مرض ہے، اسٹریا کا مرض ہے، دل کی دھڑکن وغیرہ ہے، اس کے اندر یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ دودھ کو آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر پینا چاہیے اور اسے انجوائے کر کے پینا چاہیے۔ بچوں کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر بھی کمزور ہوں اور سوکڑے کے مریض ہوں تو انہیں دودھ میں بادام ملا کر پلائیں، اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ آدھا کلو دودھ میں پاؤ گاجر جو ہے وہ کدوکش کر کے ابال کے یا گاجر کا حلوہ جو ہے وہ اس میں ملا کر استعمال کریں تو جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اس سے دودھ میں لوہے کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس سے قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مباشرت کی بات کرتے ہیں تو مباشرت کے بعد دودھ کے ایک گلاس میں 5 بادام پیس کر ملائیں، 1 چمچ بھر کر دیسی گھی ڈالیں، پھر اس کو پینے سے قوت ملتی ہے، نامردی دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے دنوں میں تو 2 رتی کیسر ڈال کر پئیں، جس سے بہت آپ کو زبردست فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایسیڈیٹی جو ہے تیزابیت ہے، جن کو تیزابیت رہتی ہے، پیٹ سے گلے تک جلن ہوتی ہے، انہیں 1 گلاس دودھ پینا چاہیے۔ اور گرم دودھ جو ہے وہ پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے کیسر ملا دودھ استعمال کریں، کچے دودھ کے اندر کیسر ملا کر پئیں۔ اسی طرح ہونٹوں پر مالش کرنے سے اور ہونٹوں کا سیاہ پن دور ہو جاتا ہے، رونق پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس اگر گرم دودھ پئیں تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، چہرے کی خوبصورتی آ جاتی ہے، چہرے کے کیل، مہاسے، چھائیاں، داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ اس طرح خارش کی اگر مرض ہو تو دودھ میں پانی ملا کر اسے روئی کے پھائے سے جسم پر تھوڑا مساج کریں، تھوڑا ملیں، تھوڑی دیر بعد غسل کر لیں تو یہ خارش انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ آنکھوں کے اندر اگر چوٹ لگی ہوئی ہو، آنکھوں میں جلن وغیرہ ہو رہی ہے، مرچ مسالے وغیرہ کی کوئی چیز گر گئی ہو یا کوئی کیڑا گر گیا ہو یا کیڑے نے ڈنگ مار دیا ہو تو ایسی صورت میں آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، درد کرتی ہے، کچرا وغیرہ کو ڈل گیا ہو تو اور روشنی برداشت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں روئی کے پھائے کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رات بھر پھا باندھے رکھیں تو زیادہ مفید ہوتا ہے اور 2 بوند دودھ بھی آنکھ میں ڈال لیں۔ تو اس طرح سانس نلی کی خرابی اگر ہو اور قوت بخش کے حوالے سے اگر بات کریں تو دودھ میں 5 پیپل ڈال کر گرم کر لیں، پھر چینی ڈال کر روزانہ صبح و شام پئیں۔ اس سے چینی سے مراد جب بھی میں بات کروں گا تو مصری مراد لیا جائے گا، یہ جو شوگر ہے بازاری فیکٹریوں والی یہ نہیں بلکہ مصری مراد لیا جائے گا، یہ ڈال کر آپ پیئیں، نہیں تو شہد ملا لیں، اس کے اندر شہد ملا کر پئیں۔ اس سے زکام، کھانسی، دمہ، پھیپھڑوں کی کمزوری، تپدق وغیرہ کی ابتدائی علامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح مادہ منویہ کی جو کمی ہے اور کمزوری ہے وہ بھی اس کے استعمال کرنے سے مہینہ 1 استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ ظاہر عیسیٰ کو طاقت دینے کے لیے، قوت باء کو تقویت دینے کے لیے صبح ناشتے میں 1 کیلا 10 گرام دیسی گھی کے ساتھ ملا کر اوپر سے دودھ پی لیں اور دوپہر کے بعد پھر 2 کیلے، آدھی چٹان کھجور، 1 چمچ دیسی گھی کھا کر اوپر سے یہ گرم دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ قوت باء میں دنوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر عیسیٰ چند دنوں میں طاقت
ور بن کر سامنے آئیں گے۔ اس طرح مثانے کی بیماریاں ہیں، اس میں بھی دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ قبض وغیرہ کو یہ دور کرتا ہے۔ بواسیر کا اگر مرض ہے تو بواسیر کے اندر یہ میں دو نسخے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ گائے کا تازہ دودھ پاؤں کے تلووں پر ملنے رگڑتے رہنے سے بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اگر دست وغیرہ آتے ہوں یا کیا آتی ہو تو گرم دودھ میں چٹکی بھر پسی ہوئی دار چینی ڈال کر انہیں پلائیں تو اسے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند فوائد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ابھی بھی دودھ کے جو ہیں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کے استعمال کے جو طریقے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس انداز سے اسے استعمال کرنا چاہیے دودھ کو۔ ایک تو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا چاہیے، ہلکا سا بوائل کرنا چاہیے۔ دوسرا چینی کے بغیر استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا سپ لے کر چسکیاں لے کر اسے پینا چاہیے، اور اسے جھاگ بنا کر ہلا کر اسے پینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رات کو بالکل بھی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ دن کی روشنی میں دودھ ہضم ہوتا ہے، تو صبح کے وقت پئیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دوپہر میں پیے، شام سے پہلے پی لیں، اور سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے پی لیں۔ سوتے وقت اگر پیئیں گے احتلام بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی دوسری بیماریاں بھی آپ کو پیدا ہو سکتی ہیں، اور دودھ فائدے کی بجائے نقصان دے گا۔ رات کے وقت دودھ پی کر جب ہم سو جائیں گے تو پیٹ کے اندر گیس بھی کرے گا، اور پھر بدہضمی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دودھ جو ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مکمل غذا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں نقصان ہمیں ملے۔ اور اسی طرح بچوں کو یہ مسلسل دینا چاہیے، ہر صورت دینا چاہیے۔ اگر ان کا دل نہ بھی کرے تو بھی بچوں کو، کمزور جسم والے جو افراد ہیں ان کو، بچوں کو 5 عدد جو ہے وہ بادام کی گری پیس کر کوٹ کر باریک کر کے دودھ کے اندر پکا کر انہیں دودھ پلائیں، انشاءاللہ انہیں بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، آج جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے یہ دودھ کے حوالے سے، دودھ کے جو خاص ہم نے بیان کیے، استعمال کرنے کا طریقہ اور اوقات بیان کیے ہیں، ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اہل و عیال کے اوپر بھی لاگو کریں، اور دوسرے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کا نام صدقہ جاریہ میں لکھا جا سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔